السلام علیکم صلی اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع کفار مشرکین ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں 5واں اور آخری ضمنی موضوع ہے دنیا۔ اب دنیا میں کیا سلسلہ ہے؟ یہ 5 نکات ہیں۔ پہلا ہے آیت 36 میں سے زمین میں انسانی زندگی ایک وقت مقررہ تک ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے زمین پہ اتارا حضرت آدم کو اور شیطان کو، تو یہاں پہ کہا ہے اللہ نے کیا کہا ہے، ایک تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم سب اترو ایک دوسرے کے دشمن، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ، اور تمہارے زمین میں ٹھکانا ہے، مستقر ٹھکانا ہے، متاع الی حین، نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ ایک تو ہر انسان کے لیے زمین میں ایک متعین وقت کے لیے، میعاد کے لیے اس کو زمین میں بھیجا گیا ہے، ایک تو انسان کا، اور ایک بنی انسان ہے سارا، اس کا بھی ایک متعین وقت ہے۔ انسان کا 50 60 70 سال پہلے قوموں کے سینکڑوں سال میں ہوتا تھا ابھی، اور یہ انسان کا کہ بنی نو کا کتنا ہے پتہ نہیں، کتنے ہزار سال ہے، کتنا کیا کچھ ہے، قیامت کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ تو ایک مقررہ وقت ہے، متاع الی حین، ایک وقت تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ آگے 126 میں ہے کہ کفار کو دنیا میں تھوڑا فائدہ ملے گا۔ کفار کو دنیا میں حضرت ابراہیم نے جب دعا کی کہ بھئی میری اولاد میں سے بھی امام مقرر کیجیے، ان کو بھی دیجیے، اور یہ اس میں کہا، پھر یہاں پہ جب آگے انہوں نے 126 میں دعا کی کہ مکہ کو امن کا شہر بنا دے، ان کو میووں سے رزق دے، تو وہاں پہ انہوں نے خود ہی ایک شرط عائد کر دی کہ جو ایمان لائے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ان کو دینا۔ تو اللہ نے یہاں کلیئر کیا 126 کے اندر کہ جو کفر کرے اس کو بھی میں نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں تک، اس کو جبرن بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور بری جگہ ہے۔ دنیا میں تو ان کو سب کو مل رہا ہے۔ دنیا کا قانون کیا ہے؟ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش، یہ انسان کی بات آئی، محمد کی بات نہیں آئی۔ انسان جو دنیا میں کوشش کرے گا، جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو ملنا ہے۔ اسی لیے کفار نے کوشش کی، ان کا ہو گیا، جنہوں نے کوشش کی انہوں نے کہا یہاں پہ دنیا کا قانون یہ ہے تو فائدہ ملے گا ان کو، لیکن ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا ہے دوستوں میں دنیا دار کا فقط دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ یا 200 اللہ کے جو کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہم کو دے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ دنیا جو اس کو مل رہا ہے اس کی قسمت کے مطابق اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے جسے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اکثر بات کر جاتے ہیں ہم دنیا دار ہیں، کیا کریں یہ دنیا دار ہے۔ تو دنیا دار کا مطلب دنیا کے لیے کر رہے ہیں، جب دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو آخرت تو ہمارے نظر ہی میں نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اچھا بھی کام کر رہے ہیں تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا دار ہیں، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو دعا سکھائی ہے اگلی آیت میں 201 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ دنیا کی حسنات ہمیں دے، یہ مانگو، پھر آخرت کے بھی حسنات مانگو، اور یہ بھی مانگو کہ دوزخ کے عذاب سے یا اللہ ہمیں بچا لے۔ ٹھیک ہے نا؟ خالی دنیا دار کیا ہے کہ کچھ نہیں بننا، یہ ایک قراری مجرم ہونے والی بات ہے۔ یہ سلسلہ 200 میں اللہ نے کہا ہے۔ پھر یہ 212 میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو پہلے تھوڑا سا فائدہ ملے گا، اور پھر یہی چونکہ ان کو فائدہ ملتا ہے اس لیے یہ پھر مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں 212 میں۔ اور کفار کی زندگی دنیا کی مزین کر دی گئی ہے ان کی، یہ 212 اللہ نے کہا ہے۔ اور زین الذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے، خوبصورت کر دی گئی ہے۔ وہ یسخرون من الذین آمنوا، اور ہنستے ایمان والوں پر کہ ان کے پاس پلے کیا ہے، کیا کیا کچھ ہے، ہمارے پاس یہ کچھ ولید بن مغیرہ کہتا ہے میرے پاس یہ کچھ ہے، ابو سفیان کہتا ہے یہ کچھ ہے، نضر بن حارث یہ کہتا ہے۔ یہ سارے سردار تھے اور سب کچھ تھا ان کے پاس، اور اعتراض کرتے تھے اگر کوئی نبی آتا تو مکہ یا طائف کے کسی سردار کو اللہ نبی بناتا۔ یہ کیا ہے جس کا یتیم پیدا ہوا ہے کچھ نہیں پاس، سارا کچھ ہے، مطلب یہ حالات ہیں، وہ بھی کہتا ہے مجھے نبی بنی ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں مکہ میں چونکہ ان کے پاس مال و دولت تھا اور بلال مارس ہے وغیرہ غلام تھے، تو ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور دوسرے فقراء عاجزین کا بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دنیا کے رزق اور کامیابی افروی نجات کا کوئی معیار نہیں ہے، دنیا کو اللہ نے دینا ہے۔ اور سورہ زخرف میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو کہ سارے ہی کافر ہو جائے تو اللہ ان کافروں کو اور ایک سب کو گھر جو سونے اور چاندی کے دے، اور اس پہ دروازے بھی دے، اور سیڑھیاں بھی، اور صوفے بھی، اور کرسیاں بھی سونے اور چاندی کے ملے۔ یہاں ایک گرین کارڈ کے پیچھے لوگ مر رہے، تو اگر یہ یہاں پہ سونے چاندی کی چیزیں ہوں تو پھر کیا حال ہو؟ ہم مسلمان رہے، کون ایمان کرے۔ یہاں پہ مومن کے لیے دنیا
قید خانہ ہے، اس کی نجات آخرت میں اس کو ملتی. یہاں پابندی بولے کہہ رہے نا، پابندی ہے، اس کی موج ہونی ہے آخرت میں. اور کافر کے لیے موج ہی موج ہے، کر لے اتنی موجے، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام رب العالمین.